بھی نکلتی تھی. وہ آواز کیسے نکلتی تھی؟ آج کے زمانے میں تو آپ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی برکت سے، لیکن اس زمانے میں یہ ہونا ایک بڑی حیران کن چیز تھی. وہ غیبی طور پر ہوئی، اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، تو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا الہ، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کا الہ. فَنَسِیَ، پس موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، وہ کوہ طور پہ کسی اور خدا کو ملنے گئے، اصل خدا موسیٰ کا یہ ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی تھی ان کے سامنے. پیغمبر کی موجودگی میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے عرصے کے لیے گئے تھے، فوت نہیں ہو گئے تھے، پھر بھی انہوں نے یہ گمراہی اختیار کر لی. اب اللہ تعالیٰ اس پہ ورڈکٹ دے رہا ہے. افلا یرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا. ایسی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک ڈھانچہ ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، نہ وہ چلتا پھرتا ہے نہ ہلتا ہے، اور نہ ایسا ہے کہ آپ اس سے کوئی بات کریں تو آپ کو وہ اس بات کا جواب دے. جسٹ اس میں سے ایک گائے کی سی آواز نکل رہی ہے بس. کسی نے اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر یہ خدا کا کوئی بت ہے دھیان کرنے کے لیے تو یہ ہماری باتوں کا جواب بھی تو دے گا.